حالت یہاں تک تھی عدل اور انصاف کی کہ حلیۃ الاولیاء تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے، بکری بھی پانی پی رہی ہے، بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کر رہا۔ ایک چرواہا کہتا ہے ان کے پورے دور میں مجھے یاد نہیں کبھی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، ایک دن اچانک حملہ کیا۔ میں سوچنے لگا آج یہ کیسے ہوا، تو میں نے فوراً خط لکھ کر پوچھا تو پیغام آیا کہ آج عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو جیسے انتقال ہوا حالت بدل گئی، تبدیلی آ گئی۔ تو آج بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا۔ تو جب حکمران میں عدل اور انصاف ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پہ بھی پڑتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جس چیز کی کمی ہے انصاف کی کمی، اگر حالات میں معاملات میں عدل آ جائے اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل۔ رواه البخاری۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک حکم ہے جسے بڑی تاکید سے بیان کیا گیا ہے، وہ ہے انسان عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارے اور کسی معاملے میں کسی پر ظلم نہ کرے۔ شریعت کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتار و رفتار وہ عدل اور انصاف کے ساتھ، چاہے اس کی انفرادی زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، اخلاقی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انسان ہر موقع پر انصاف کرے۔ رب العالمین کی ایک صفت بھی العدل ہے کہ اللہ رب العزت بھی سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم کرنے سے، اور اللہ تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم لوگ ان نصیحت کی باتوں کو سمجھو، مقصد ہے عمل کرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو سپرد کر دو، اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان باتوں کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پکار کو، قول کو سننے والا ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، اور یہی بات اللہ کے ہاں تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ باخبر ہے تمہارے ہر عمل سے۔ تو قرآن کریم کی ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل۔ 7 خوش نصیب انسان جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، تو ان میں پہلا خوش قسمت انسان وہ حکمران ہوگا جس نے عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ تو گویا عادل بادشاہ، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ معلوم ہوا عدل اور انصاف کی بڑی اہمیت ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نور کے ممبروں کو قائم فرمائیں گے اور وہ رب العالمین کے دائیں جانب ہوں گے، اور ان ممبروں پر انصاف کرنے والے لوگ جلوہ افروز ہوں گے۔ رب العالمین کے دائیں طرف ہوں گے اور ان پر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں انصاف کرنے والے ہیں۔ آگے حدیث میں تشریح ہے کہ وہ انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جو سب کے ساتھ انصاف کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دائیں طرف نور کے ممبروں پر اللہ جگہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پسند ہیں، قرآن میں بھی وہ مقسطین ہیں، انصاف کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ تو بہرحال شریعت کی تعلیمات ہیں کہ انسان کی زندگی عدل اور انصاف میں گزرے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح عدل کے ساتھ گزاری، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے۔ میں چند واقعات عرض کروں گا کہ بات سمجھنا آسان ہو کہ اسلاف امت کی زندگی میں عدل اور انصاف کتنا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کی اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ اب شریعت کا حکم تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ دیت لے لیں، کچھ رقم لے لیں اور ہاتھ نہ کٹے۔ تو اب کون حضور کے سامنے جا کر یہ بات کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے تیار کیا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تمہارے والد سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ہاتھ نہ کٹے اور اس خاتون کا اس کے بدلے کوئی دیت وغیرہ لے لی جائے، کوئی فدیہ لے لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کا حکم ہے ہاتھ کاٹو، تم سفارش کر رہے ہو؟ تو آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا واللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں محمد اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف ہے کہ باوجود یہ کہ حضرت فاطمہ کا بہت بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت حسنین کی والدہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، لیکن اسلام کا قانون عدل ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابہ کی مجلس میں بطور تفریح کوئی بات کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بات لمبی ہو گئی، تو حضور کے ہاتھ میں مسواک نما ایک چھڑی تھی، تو آپ نے اس کے پہلو میں ہلکی سی ماری، مقصد تھا کہ اب یہ بس کر دے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا ہے تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری قمیص نہیں تھی جس وقت آپ نے چھڑی سے مجھے مارا، تو آپ کے جسم پر قمیص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اوپر کی، وہ صحابی قریب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو آپ کے پیٹ مبارک کو بوسہ دینے لگے اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور چمٹ گئے، کہا یہی میرا مقصد تھا، یعنی گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میرا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، چھو جائے، ہو سکتا ہے یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ حالانکہ امام الانبیاء کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن آپ کی یہ زندگی عدل کے ساتھ گزری۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام کا قانون عدل ہے، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے ساتھ زندگی گزاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس وقت بدر کے قیدی لائے گئے 70 قیدی تھے، تو اب ان قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہوئی صحابہ کے مشورے کے ساتھ انہیں چھوڑ دیا جائے اور ان سے ان کے بدلے میں فدیہ لے لیا جائے، یہ فدیہ ہمیں کام آئے گا، کیونکہ مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا جو ساز و سامان تھا وہ سب مکہ میں رہ گیا تھا اور وہ اپنے ساتھ مدینہ کچھ لے کر نہیں آئے تھے، تو فقراء تھے، تنگ دستی کا دور تھا، تو ضرورت تھی مال کی، تو آپ نے فدیے کی بات کی۔ اب جب فدیہ لیا جا رہا تھا، جو مشرکین تھے وہ فدیہ دے رہے تھے، تو انصار میں سے ان بعض نے مشورہ دیا کہ حضرت عباس سے فدیہ نہ لیا جائے،
یعنی ان سے چھوڑ دیا جائے۔ مقصد تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو ان سے فدیہ نہ لیا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، 1 درہم بھی نہ چھوڑا جائے۔ یعنی مقصد تھا جب باقی سب سے فدیہ لیا جا رہا ہے تو ان سے بھی فدیہ لیا جائے۔ آپ نے اس وجہ سے انہیں کوئی رعایت نہ دی کہ میرا چچا ہے اور ان سے نہ لیا جائے، باقی سے لیا جائے، تو یہ آپ کا قانون عدل تھا۔ فرمایا نہیں، جب باقی سے لیا گیا، اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے، تو آپ نے ان سے بھی فدیہ لیا۔ جس وقت بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا اور باندھا گیا تھا تو باندھنے کی وجہ سے بعض کی رات کو رونے کی، آہوزاری کی، تکلیف کی آواز آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، حضرت عباس کی بھی آپ کو آواز آئی، چچا تھے، تو ایک صحابی آ گئے، فرمایا رسول اللہ آپ رات کے اس وقت باہر آئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عباس کی آواز آئی ہے، تو وہ فوراً گئے۔ حضور نے نہیں کہا تھا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، باندھنا ہلکا کر دو، وہ خود سے گئے اور اسے ہلکا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا عباس کی پہلے آواز آ رہی تھی، ابھی نہیں آ رہی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں، اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا پھر جتنے قیدی ہیں سب کی رسیوں کو ڈھیلی کر دیا جائے۔ جب عباس کے لیے ڈھیلی کر دی ہے تو باقی سب کے لیے بھی اسی طرح کر دیا جائے، کہ یہ انصاف نہیں ہوگا کہ ایک کے ساتھ تو ایک معاملہ ہو، باقی کے ساتھ الگ معاملہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جو عدل پہ گزری۔ آپ کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی بھی اسی عدل اور انصاف پہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں واقع ہے۔ امام بیہقی لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا تھا کہ کل کے دن اونٹ تقسیم ہوں گے تو جن کو ضرورت ہو وہ لوگ آ جائیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جہاں بیت المال کے اونٹ تھے وہاں داخل ہوئے، مشورہ ہو رہا تھا، تو منع کیا تھا کوئی اندر بغیر اجازت کے نہ آئے۔ جب ہمارا آپس میں مشورہ ہو جائے پھر ہم کہیں گے، پھر آئیں گے تو تقسیم کیے جائیں گے اونٹ۔ تو ایک شخص گھر سے نکلا، گھر والی نے اس کو ایک نکیل دے دی، کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ تقسیم کریں گے، تم یہ لے جاؤ، شاید ہمارے حصے میں بھی اونٹ آ جائے تو اس میں اونٹ کو باندھ کے لے آنا۔ اب وہ بیچارے صحابی جو تھے وہ آئے، حضرت صدیق اکبر اندر تھے تو یہ اندر آ گئے، بغیر اجازت کے آ گئے، حالانکہ روکا گیا تھا کہ اب سب اندر، خصوصی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اندر آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں منع کیا تھا کہ جب ہم کہیں گے پھر آنا، تم بغیر اجازت کے اندر آ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر ذرا غصے میں آ گئے، وہی جو اس کے ہاتھ میں اونٹ کو باندھنے کی نکیل تھی وہ لے کر ایک اس کو مار دی اور پھر کہا باہر انتظار کرو۔ جب وہ باہر چلے گئے حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المومنین اے خلیفہ رسول کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ کہا میں نے ان کو اس نکیل کے ساتھ مارا کہ اللہ کے ہاں مجھ سے اس بارے میں پوچھ نہ ہو جائے کہ تم نے اس کو کیوں مارا۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اس لیے کہ اس کو منع کیا تھا اندر نہ آؤ، یہ پھر بھی آ گیا، بغیر اجازت کے اندر آ گیا، تو آپ کا مارنا ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں یہ اندر آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر اس طرح کیا جائے گا تو پھر تو لوگ حکمران کسی کو سزا نہیں دے سکیں گے، ہر ایک حکمران سے بدلہ لے گا، حکمران کی حیثیت منزلت کم ہو جائے گی۔ ایسا کیجئے کچھ دے کر ان کو راضی کر دیتے۔ فرمایا ان کو بلا لو، جس پہ یہ راضی ہوں گے میں اس پہ راضی ہوں، بدلہ لینا چاہیں مجھ سے بدلہ لے لے، اگر اس کے بدلے مجھ سے کچھ لینا چاہیں تو میں وہ رقم دے دوں گا، جو چاہیں میں دے دوں گا، تاکہ یہ مجھ سے ادھر راضی ہو جائیں، معاملہ دنیا میں ہو جائے، آخرت میں اس بارے میں باس پرس نہ ہو۔ جب وہ صحابی اندر آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے تمہیں اس نکیل سے مارا، اب یہ تو مجھے مار دو، بدلہ لے لو، اور یا چاہو تو میں اپنے ذاتی مال میں سے ایک اونٹ تمہیں دیتا ہوں، یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کرو۔ 5 دینار تھے اپنے جیب میں، 5 دینار سونے کی اشرفیاں ذاتی تھیں وہ بھی ہدیے میں دی، کھجاوا بھی دیا، ایک اپنا ذاتی کمبل بھی دیا، اور وہ راضی ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے۔ کہا نہیں حضرت کچھ بھی نہ دیں میں تب بھی راضی ہوں۔ فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں دنیا میں یہ معاملہ ہو جائے، آخرت میں کوئی باس پرس نہ ہو، تو اتنا کچھ دے کر اس کو راضی کر دیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے عدل اور انصاف۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں عدل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے، الطبقات الکبریٰ میں واقع ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو گھر کے اندر ایک قمیص ہے یہ بھی ان کی طرف بھجوا دینا، اور یہ جو اونٹنی جس پہ پانی لایا جاتا ہے یہ بھی، اور یہ کھجاوا بھی، اور یہ پیالہ بھی، اور غلام بھی،
اس لیے کہ یہ اس وقت تک میرے پاس تھا جب تک میں حکمران تھا، اب میں نہیں ہوں تو یہ حضرت عمر کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ ملے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق وہ معیار قائم کر کے چلے گئے خلافت کا، سلطنت کے چلانے کا، کہ اب کوئی اس کو برقرار رکھے تو یہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی کس طرح محتاط زندگی گزار کے چلے گئے، یہاں تک کہ چند چیزیں اپنے استعمال کے لیے لی تھیں وہ بھی واپس کر کے چلے گئے۔ اور جب آخری وقت تھا تو کفن کی باری آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے لیے دھلے ہوئے نئے کپڑے ہم لیں گے۔ فرمایا نہیں، نیا کپڑا تو بہتر ہے کہ وہ زندوں کے لیے ہو، انہی کپڑوں کو دھو لیا جائے اور مجھے اسی میں کفن دے دیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عادل کے ساتھ زندگی گزری، ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ زندگی میں عدل اور انصاف کتنا ہے۔ اور زہد میں امام احمد بن حنبل نے ایک واقعہ لکھا، بحرین سے مشک اور عنبر کی خوشبو مال غنیمت میں آئی۔ حضرت عمر چاہ رہے تھے کوئی اس کو تقسیم کرے، ان کی گھر والی عاتقہ بنت زید نے کہا میں تقسیم کر دوں، فرمایا نہیں تم نہ کرو۔ کہا کیا تم کو میرے اوپر انصاف نہیں ہے، اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے کہ میں عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کروں گی؟ فرمایا مجھے آپ پر اعتماد ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس دوران تمہیں اپنے کانوں پر، گردن پر، پنڈلی پر کھجلی ہو اور تم کھجلی کرو تو اس وقت تمہارے ہاتھوں پر مشک اور عنبر کے ذرات لگے ہوئے ہوں گے، وہ تمہاری کنپٹی پہ، گردن پہ، پنڈلی پہ لگ جائیں گے تو تمہیں وہ ذرات زیادہ ملیں گے، اوروں کو کم ملیں گے، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ یعنی تقسیم کے دوران ہاتھوں پہ جو ذرات لگ جائیں گے ہو سکتا ہے وہ تمہارے جسم پہ لگ جائیں، کپڑے پہ لگ جائیں، اوروں کو ملیں تو وہ مشک اور عنبر کم ہو اور تمہیں زیادہ ہو جائے، تو اللہ کے ہاں عمر کیا جواب دے گا؟ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلے میں، آپس میں ایک معاملے میں اختلاف تھا۔ فیصلے کے لیے اس وقت قاضی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو حضرت زید بن ثابت اس وقت قاضی تھے، انہوں نے حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی بات سنی۔ حضرت ابی بن کعب مدعی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا علیہ تھے۔ حضرت ابی بن کعب سے جس وقت گواہ طلب کیے گئے تو ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اور حضرت زید نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بٹھایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا زید تم اس وقت تک منصف جج نہیں ہو سکتے، عدل کرنے والے، جب تک تمہاری نظر میں عمر اور عام آدمی برابر نہ ہو۔ تو میں بھی اپنے مطالعے کے ساتھ سامنے بیٹھوں گا، تم مجھے اپنے قریب نہ بٹھاؤ۔ خلیفہ وقت ہو کر بھی، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو کر بھی، جس کے ساتھ اختلاف تھا معاملے میں ان کے ساتھ بیٹھے۔ اور جب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ نہیں تھے تو اب مطالعے پر قسم آ رہی تھی، تو حضرت زید نے فرمایا میں چاہتا ہوں امیر المومنین سے قسم نہ لی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اسلام کا قانون ہے مدعی پر گواہ ہے، مطالعے پر قسم ہے، تو میں قسم کھاؤں گا، تم مجھے کیوں استثناء دے رہے ہو؟ شریعت کا ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس وقت حضرت زید سے فرمایا زید تم اس وقت منصف جج بنو گے جب تمہاری نظر میں عمر اور عام آدمی برابر ہو جائے گا۔ یعنی اتنے عدل کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار کے گئے۔ حضرت عمر کے بعد حکمران تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، تاریخ طبری میں خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ کسی نے کہا حضرت عثمان سے کہ آپ انصاف کیجئے اور توبہ کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبلے کی طرف رخ کر دیا، ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر مجھ سے کوئی خطا اور غلطی ہوئی ہو، مجھ سے گناہ ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اتنی تواضع تھی، اتنی عاجزی تھی، اتنا عدل تھا۔ بھرے مجمع میں ایک شخص نے یہ بات کی تو اسے کچھ نہ کہا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے توبہ کرنے لگے، گناہوں پہ معافی مانگنے لگے۔ اور ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں ہے، ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کا ایک کان مروڑ دیا تھا کسی بات پر تنبیہ کے لیے، بعد میں اسے بلایا اور کہا بدلہ لے لو، میں چاہتا ہوں دنیا میں ہو جائے، آخرت میں اس بارے میں باس پرس نہ ہو۔ غلام نے کہا نہیں حضرت کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا نہیں میں چاہتا ہوں تم مجھ سے یہی بدلہ لے لو۔ یعنی اتنے عدل کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار کے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں بھی بہت عدل اور انصاف تھا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں واقع ہے، ایک عورت اور اس کی ایک آزاد کردہ باندی، ان کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف تھا۔ فیصلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی، سننے کے بعد فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ ہو گیا
تو وہ پہلی والی جو عورت تھی وہ بنو اسماعیل میں سے تھی، اور جو باندھی تھی آزاد کردہ وہ بنو اسحاق میں سے تھی۔ تو اس نے کہا میں بنو اسماعیل میں سے ہوں، آپ نے میرا، اور یہ بنو اسحاق میں سے ہے، ان دونوں کا آپ نے دونوں کو ہمیں برابر برابر دیا، حالانکہ بنو اسماعیل کا مقام ہے، مجھے زیادہ ملنا چاہیے، ان کو کم ملنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، فرمایا میں نے پورا قرآن دیکھا، پورا قرآن پڑھا، کہیں یہ بات نہیں ہے کہ بنو اسماعیل کی اولاد کی فضیلت ہے بنو اسحاق پر، اس وجہ سے بنو اسماعیل کی اولاد کو زیادہ ملے، بنو اسحاق کی اولاد کو کم ملے، ایسا کوئی حکم اور استثناء اور تخصیص میں نے قرآن میں کہیں نہیں دیکھی، اس لیے میں فیصلہ کروں گا برابری کے ساتھ کروں گا، برابری اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صحابہ اور سلف کی زندگی میں عدل تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے، عدل ختم ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ عدل ہے، رشتہ داروں کے ساتھ عدل ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ عدل ہے، ماتحتوں کے ساتھ ہے۔ آج جو ہمارا ایک نظام چل رہا ہے وہاں عدل ملتے ملتے نسل گزر جاتی ہے۔ آج اگر عدالتوں میں جائیں تو عدالتوں میں فیسیں اتنی زیادہ، وکیل اتنے مہنگے کہ ان کو خریدو اور پھر معاملہ چلے، ایک تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، بسا اوقات 20 25 سال گزر جاتے ہیں۔ جس نے مقدمہ کیا تھا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کا حکم ہے فیصلہ فوراً ہو۔ اسلام میں تاخیر نہیں ہے، مدعی کی بات سنو گواہ لے کر آئے، نہیں ہے مدعی کی بات سنی جائے قسم کھائے، وہیں نشست میں مجلس میں فیصلہ ہو جائے۔ اسلام تاخیر کا قائل نہیں ہے۔ ہاں اگر تحقیق کے اندر وقت لگتا ہے تو وقت لگ جائے، ورنہ جیسے تحقیق کو فوراً فیصلہ کر دیا جائے۔ آج تو ہماری عدالتوں سے انصاف کے لیے انسان کے پاس قارون کا خزانہ ہو، ایوب علیہ السلام کا صبر ہو، نوح علیہ السلام کی عمر ہو، تب جا کر انصاف ملتا۔ قارون کی طرح خزانہ لوٹائے، ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرتا رہے، اور نوح علیہ السلام کی طرح لمبی عمر ہو، تب جا کر انصاف ہے، ورنہ انصاف نظر نہیں آتا۔ یہاں وکیل بھی بک جاتے ہیں، یہاں جج بھی بک جاتے ہیں، یہاں قاتل چھوٹ جاتے ہیں، مظلوم پکڑے جاتے ہیں، لوٹیرے، فسادی، رہزن، ان کو راستہ دے دیا جاتا ہے، جو مظلوم ہوتے ہیں ان کو جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کا اگر یہ قانون عدل آ جائے، انصاف ہو جائے حکمران طبقے سے لے کے چپڑاسی تک، تو ملک میں ایسا انصاف آئے گا، ہر ایک کو اس کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں واقع ہے، جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے حالت ایسی تھی کہ نہایت فربا تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے والے کہ ان کا اظہار بند، ان کے پیٹ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا تھا، اتنے فربا تھے، گوشت کی اتنی تہ تھی۔ لیکن جس وقت امیر المومنین بنے پھر حالت ایسی ہو گئی ان کی کہ جس وقت وہ طواف کر رہے تھے تو کہنے والا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دور سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آدمی ان کی پسلیوں کو گن سکتا تھا۔ یعنی جس وقت حکمرانی ملی، اللہ کا خوف اور ڈر اتنا، خشیت الہی اتنی کہ دور سے اگر کوئی گننا چاہے ان کی پسلیاں گن لیتا۔ اسی حلیۃ الاولیاء میں واقع عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جس وقت حکمران بنے، اپنی گھر والی جو اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی گزری تھی، عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ، اس کو اور اپنی باندیوں کو جمع کر کے ایک بات کہی، تو گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی باہر سے آیا، پوچھا یہ کیوں رو رہی ہیں، کیا کسی کا انتقال ہوا ہے؟ تو پتہ چلا انتقال نہیں ہوا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے، اپنی بیوی کو اور اپنی باندیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا میرے اوپر خلافت کا بوجھ آیا ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے، اب شاید میں تمہارے حقوق نہ ادا کر سکوں اور اس سے مجھ میں کمی ہو جائے۔ تو بیوی سے کہا اگر تم چاہو میں تمہیں طلاق دے دوں یا تم اپنا حق میرے اوپر معاف کر دو جو حقوق ازدواجی ہوتے، اور باندیوں سے کہا شاید میں حق نہ ادا کر سکوں اس لیے کہ دن بھر میرے گزرے گا فیصلے میں، رات اللہ سے مانگنے اور عبادت میں، اگر تم چاہو تو میں تم سب کو آزاد کر دوں۔ تو باندیاں رونے لگ گئی، بیوی رونے لگ گئی، کہا مجھے طلاق نہ دو۔ باندیوں نے کہا ہمیں آزاد نہ کرو، بس ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی ملک میں رہیں، آپ جو ہمیں حق دے دیا ٹھیک ہے، نہ دیا ہماری طرف سے معافی۔ فاطمہ کہتی تھی، حلیۃ الاولیاء میں گھر والی کہتی ہے جب سے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تھے اس دن سے لے کر موت تک مجھے یاد نہیں ہے ان پر غسل فرض ہوا، کبھی احتلام جنابت نہیں، یعنی اتنا خوف خدا اور تقوی گزرا ہے۔ پھر اس 2 سالہ دور میں ساری رات اللہ سے مانگنے میں گزر جاتی تھی، عبادت میں گزر جاتی تھی، دن لوگوں کے فیصلے معاملات میں گزر جاتے تھے، اتنی خشیت الہی تھی کہ غسل فرض ہی نہیں ہوا۔ حلیۃ الاولیاء میں تاریخ الخلفاء میں انہی کے دور میں اتنا عدل اور انصاف تھا کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا،
کہ پورے 3 بر اعظم کے اندر لوگ فقیر ڈھونڈتے تھے، مستحق کو ڈھونڈتے تھے، کوئی ملتا نہیں تھا، ہر ایک کو اس کا حق ملا تو رعایا میں سے ہر ایک آدمی اتنا خوشحال ہو گیا کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو لوگ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرتے تھے۔ حالت یہاں تک تھی عدل اور انصاف کی کہ حلیۃ الاولیاء تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے، بکری بھی پانی پی رہی ہے، بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کر رہا۔ ایک چرواہا کہتا ہے ان کے پورے دور میں مجھے یاد نہیں کبھی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، ایک دن اچانک حملہ کیا، میں سوچنے لگا آج یہ کیسے ہوا، تو میں نے فوراً خط لکھ کر پوچھا تو پیغام آیا کہ آج عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو جیسے انتقال ہوا حالت بدل گئی، تبدیلی آ گئی، تو آج بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا۔ تو جب حکمران میں عدل اور انصاف ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پہ بھی پڑتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جس چیز کی کمی ہے انصاف کی کمی، اگر حالات میں معاملات میں عدل آ جائے اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز میں واقع ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے دور میں ایک دفعہ اردن سے کسی نے حضرت کے لیے ہدیے میں کھجوریں بھیجی 2 ٹوکروں میں بھر کے۔ جب وہ 2 ٹوکرے کھجور کے لائے گئے کہ امیر المومنین آپ کے لیے ہدیہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا جی اردن سے انہوں نے اپنے ذاتی مال میں بھیجا۔ پوچھا یہ لایا کس پر گیا؟ کہا وہ جو ڈاک کے لیے اونٹنیاں آتی ہیں، سواریاں، اونٹنیاں بھی استعمال ہوتی تھی، گھوڑے بھی، تو ان پہ یہ لائی گئی۔ تو کہا وہ اونٹنیاں اور سواریاں تو بیت المال کی تھی، اور ہدیہ میرے لیے بھیجا گیا تو بیت المال کی اونٹنیوں پر بھیجا گیا، یہ تو میرے لیے اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ کہا جاؤ اور ان کو فروخت کرو، ان دونوں ٹوکروں کو، اور اس سے جتنی قیمت ملے اسے بیت المال میں جمع کرا دو، اور ان پیسوں سے ان اونٹنیوں کو، گھوڑوں کو چارہ کھلایا جائے۔ جب وہ 2 ٹوکرے لے جا رہے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھتیجا تھا، کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے کہا اسے فروخت کر دو۔ تو اس نے کہا ایسا کرو تم جا کر قیمت پوچھو، بازار میں جو اس کی قیمت لگے بیچنا نہیں، مجھ سے قیمت لے لینا اور وہ پیسے بیت المال میں جمع کرا دینا، یہ ٹوکرے مجھے دے دینا۔ وہ گئے بازار میں قیمت لگائی، 14 درہم قیمت لگی، 14 درہم قیمت لگی، وہ واپس آیا، کہا جی 14 درہم ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے 14 درہم اس کو دے دیے، کہا یہ بیت المال میں جمع کرا دو، اور ایک ٹوکرا اپنے پاس رکھ دیا، اور کہا یہ ایک ٹوکرا عمر بن عبدالعزیز کو کہنا کہ بھتیجے نے رقم ادا کر دی ہے، میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، جو رقم تھی وہ بیت المال میں جمع ہو چکی ہے، میں نے ان کو خرید لیا، اب میں اپنی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب یہ بات عمر بن عبدالعزیز کو پہنچی، فرمایا اب اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، پھر وہ ایک ٹوکرا قبول کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں اتنی احتیاط کے ساتھ، اتنے انصاف کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار کے گئے، تبھی رب العالمین نے ان کو ایک مقام دیا تھا۔ المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ قاضی شریح اپنے دور کے بہت بڑے قاضی اور جج رہے اور ساری زندگی فیصلے کیے، انصاف کے ساتھ کیے۔ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، بیٹا کھانے میں ساتھ تھا، بیٹے نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ سے ایک معاملے میں مشورہ لینا ہے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا مشورہ ہے؟ کہا میرا فلاں کے ساتھ ایک معاملے میں اختلاف چل رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ معاملہ آپ کے پاس لے کر آؤں، آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں وہ آپ کی عدالت میں لے کر آیا، پورا معاملہ سنایا، تو آپ کو سنانے کا مقصد ہے آپ فیصلہ کرو گے میرے حق میں ہو جائے گا۔ قاضی شریح نے ساری گفتگو سن لی۔ بیٹے نے کہا اگر آپ چاہو تو میں آپ کی عدالت میں لاؤں، اگر میرے حق میں ہوگا تو میں آپ کے سامنے بات لے کر آؤں، آپ فیصلہ کر دیں، اگر میرے حق میں نہیں ہے تو مجھے ابھی بتا دیں تاکہ میں اس کے ساتھ صلح کر لوں۔ جب صلح ہو جاتی ہے تو صلح میں آدمی کچھ دوسرے کو دے دیتا ہے، کچھ خود رکھ لیتا ہے، تو درمیان کی کسی بات میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں ہونا تو آپ مجھے ابھی بتا دیں ابا جان، تاکہ میں ابھی صلح کر دوں گا، تو صلح سے کچھ ان کو دے دوں گا، کچھ خود رکھ دوں گا۔ بات معقول تھی۔ قاضی شریح نے کہا نہیں بیٹا، تم کل جب عدالت لگے گی، کل تم اپنا معاملہ میرے سامنے عدالت میں پیش کرنا۔ اگلے دن عدالت لگی، قاضی شریح بیٹھے ہیں، بیٹے نے مقدمہ سنایا، جس پر مقدمہ تھا انہیں بلایا گیا، ان کی بات قاضی شریح نے سنی تو پتہ چل گیا گواہوں سے کہ وہ جو ان کے مقابل تھے وہ حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں اور بیٹا حق پر نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، بیٹے کے خلاف فیصلہ کر دیا۔
فیصلہ ہو گیا، گھر واپس آئے، قاضی شریح کا بیٹا والد سے کہنے لگا ابا جان یہ میری تو بڑی رسوائی ہو گئی، بھری عدالت میں سب کے سامنے آپ نے فیصلہ میرے خلاف کیا، حالانکہ میں نے آپ سے مشورہ پہلے کیا تھا کہ اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں ہونا تو میں صلح کر لیتا ہوں، کچھ اس کو مل جائے گا کچھ مجھے، آپ نے کہا تھا نہیں کہ تم عدالت میں معاملہ لے کر آؤ، تو عدالت میں لایا گیا، اب سب ان کو مل گیا، مجھے کچھ ملا بھی نہیں، لیکن اس سے زیادہ صدمہ اس پر کہ میری رسوائی ہو گئی، سب کے سامنے ذلت ہو گئی۔ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر اوپر اٹھایا، کہا بیٹا اس وقت روئے عرض پر مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن بیٹا اللہ کا حکم مجھے تجھ سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے تو میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ کا حکم مجھے تجھ سے بھی زیادہ پسند ہے، میں بیٹے قربان کر دوں گا، رب کا حکم نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے حکم دیا انصاف کا، اس لیے بیٹا میں نے انصاف کیا۔ اس نے کہا ابا جان آپ مجھے صلح کا کہہ دیتے، کہا میں اگر صلح کا کہتا سارا حق اس کا بنتا ہے، تو صلح کرتا تو کچھ اپنے پاس رکھ لیتا، کچھ اس کو دے دیتا، تو حقدار کو اس کا پورا حق نہ ملتا۔ شریعت کا تقاضا ہے حقدار کو اس کا پورا حق مل جائے، اس لیے میں نے کہا میری عدالت میں لاؤ، اور میں نے فیصلہ کر کے فیصلہ اس کے حق میں دیا، بیٹے کے خلاف دے دیا۔ یہ ہمارے ماضی کے حکمران گزرے تھے کہ جن کی زندگیوں میں اتنا عدل اور انصاف تھا کہ انہوں نے ہر موقع پر انصاف کیا، چاہے وہ معاملہ گھر والوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، ہر موقع پر عدل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کی گھر والی نے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر یہ کہیں کہ اس بیٹے کو میں یہ ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میری گھر والی چاہ رہی ہے کہ میں جو ہدیہ اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے باقی بیٹے اور اولاد ہیں؟ کہا جی ہے۔ کہا کیا باقی اولاد کو تم نے یوں حصہ اور ہدیہ دیا؟ کہا نہیں دیا۔ فرمایا میں ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بنتا، جب بچے تمہارے سب ہیں تو تم نے باقیوں کو حصہ کیوں نہیں دیا، ایک کی تخصیص کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہ نہیں بنے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، امام الانبیاء اور سلف کی زندگی گزری عدل کے ساتھ، اسی عدل کا تقاضا تھا، معاشرے میں انصاف تھا، ہر ایک کو حقوق ملتے تھے۔ آج جس چیز کی کمی ہے معاشرے میں عدل ختم ہو گیا، گھر کا سرپرست ہے بیوی بچوں کے ساتھ عدل نہیں، فیکٹری کے اندر ہے مزدوروں کے ساتھ عدل نہیں، مسجد کے اندر ہے ماتحتوں کے ساتھ عدل نہیں، حکمران ہے اپنی رعایا کے ساتھ عدل نہیں۔ اگر یہ عدل کا معاملہ ہو جائے ہر ایک آدمی اتنا خوشحال ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الداء والدواء میں لکھتے ہیں بنو امیہ کے دور میں جب خزانہ نکالا گیا ایک تھیلی نکلی، اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں گندم کے دانے تھے اور گندم کا ایک دانہ کھجور کے برابر تھا، اتنا بڑا تھا، اور اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ اس دور کی پیداوار ہے جس دور میں حکمران انصاف کرتا تھا۔ تو حکمران انصاف کرتا تھا، گندم کا ایک دانہ کھجور کے برابر تھا، یعنی حکمران کے عدل اور انصاف کا صرف اثر رعایا پہ نہیں پڑتا، زمین پہ بھی پڑتا ہے، فلک پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، رب العالمین پھر معاملہ اس کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، نوشیرواں بڑا عادل بادشاہ گزرا ہے، اپنے دور کا بڑا سخی بھی تھا، ایک دفعہ شکار کرتے کرتے بہت آگے بڑھ گیا، اس کو یاد نہ رہا کہ میں نے پیچھے پلٹنا ہے، رات کا اندھیرا چھا گیا، ایک خیمہ نظر آیا، وہاں اس نے آواز دی میں رات کو ٹھہرنا چاہ رہا ہوں۔ خیمے کے اندر جو تھے وہ اس کو شکل سے پہچانتے نہیں تھے کہ یہ اس دور کا بادشاہ ہے، تو یتیم لڑکا باہر نکلا، انہوں نے کہا مسافر ہوں ٹھہرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اندر آئیے، ٹھہرا دیا۔ اب ان کا باغ تھا انار کا، وہ گیا ایک انار کا رس نکالا اور لا کر ان کو پیش کیا، جب انہوں نے دیکھا پورا گلاس بھر گیا ایک انار سے اور اتنا بہترین ذائقہ کہ زندگی میں کبھی ان کو ایسا ذائقہ محسوس نہ ہوا، اس نے دل میں نیت کر دی کہ یہ باغ میں ان سے لے لوں گا کہ اس باغ کے انار بہت اچھے ہیں اور ان کا رس بہت ہے۔ دل میں ابھی حکمران نے نیت کی، تھوڑی دیر گزری پھر اس یتیم لڑکے سے کہا کہ دوبارہ ایک انار توڑ کے لاؤ اور اس کا رس نکالو۔ وہ دوبارہ گیا، باغ سے انار توڑا، اب رس نکالا تو بہت کم نکلا اور اس کا ذائقہ بھی بہت کڑوا تھا۔ جب انہوں نے پیا تو ذائقہ بالکل تبدیل، پہلے کے برعکس۔ اس نے کہا یہ کہاں سے لایا؟ اسی باغ سے نہیں لایا؟ کہا اسی باغ سے لایا۔ کہا یہ ذائقہ کیوں بدل گیا؟ کہا لگتا ہے حکمران نے نیت ظلم کی ہوگی، جب بادشاہ ظلم کی نیت کرتا ہے تو پیداوار کے اندر سے جو ذائقہ اور لذت ہے اور برکت ہے وہ اللہ اٹھا دیتا ہے۔ حالانکہ اس بچے کو نہیں پتا یہ بادشاہ ہے، لیکن تربیت کا اثر تھا۔ اس نے کہا لگتا ہے کہیں نیت میں تبدیلی آئی ہے کہ اس کا اثر پیداوار پہ ہو رہا ہے۔
بادشاہ سمجھ گیا، اس نے فوراً اپنے دل میں نیت بدل دی، اللہ سے معافی مانگی کہ میں اس یتیم کے باغ پہ قبضہ نہیں کروں گا، مولا کریم اس کا باغ اسی پہ چھوڑوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے سامنے دل میں رونے لگا، ندامت کی۔ پھر کچھ وقت گزرا، کہا جاؤ پھر ایک انار لے کر آؤ، پھر لے کر آیا۔ اب جو رس نکالا تو پورا گلاس بھر گیا اور پہلے کی طرح اسی طرح ذائقہ دار جو پہلی مرتبہ تھا۔ پوچھا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے حکمران نے نیت عدل اور انصاف کی کر دی، عدل کی نیت کی ہے، اس وجہ سے پیداوار کے اندر ذائقے میں تبدیلی آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جہاں نیت کا اثر پڑتا ہو، عدل کی نیت کا، وہاں عادل کے فیصلوں کا کتنا اثر پڑے گا۔ تو آج معاشرے میں عادل حکمران کی بھی کمی ہے، عادل ججوں کی بھی کمی ہے۔ ہمارے ہاں جج بھی بک جاتے ہیں، ہمارے وکلا بھی فروخت ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا اللہ رسول کا شریعت کا حکم کیا ہے، ان کے ہاں ان کو تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے پیسوں پر، دولت پر۔ اگر معاشرے میں یہ انصاف آ جائے، ہر ایک کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے تو ظلم و ستم خود ختم ہو جائے گا۔ یہ چوری ڈکیتی، یہ آپس کے اندر لڑنا جھگڑنا، یہ فسادات ختم ہو جائیں گے اگر معاشرے میں عدل آ جائے۔ تاریخ ملت میں واقع ہے، سلطان الحکم کا دور تھا، یہ اپنا محل بنا رہا تھا۔ اس کے سامنے جو جگہ تھی وہ ایک بوڑھی عورت کی تھی، اس کی جھونپڑی تھی۔ سلطان چاہتا تھا محل وسیع ہو، سامنے باغ ہو، تو اس نے بوڑھی سے کہا یہ اما جان یہ جگہ مجھے فروخت کر دو۔ اس اما نے کہا میں نہیں بیچتی۔ سلطان کے نوکروں نے کہا نہیں بیچتی، زبردستی لے لو۔ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں ساتھ، وہ غلط مشورے دیتے ہیں۔ سلطان ان کے مشوروں میں آیا اور اس اما سے اس نے وہ زبردستی لے لی۔ وہ جگہ لے کے سلطان نے اپنا محل بنا دیا، سامنے باغ بن گیا۔ اب قاضی کے سامنے وہ عورت گئی اور کہا سلطان نے میری جگہ مجھ سے زبردستی لی، آپ میرے ساتھ انصاف کرو۔ قاضی سوچنے لگے میں کیسے انصاف کروں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بادشاہ ساتھ ہے، چند دنوں کے بعد ایک جگہ پر ہیں اور یہ قاضی بادشاہ سے کہتا ہے کہ ذرا میری تھوڑی ہیلپ کرو، مدد کرو، یہ بوری اٹھانی۔ اس نے بوری میں مٹی بہت ڈالی، اتنی مٹی ڈالی کہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ سلطان سے کہا جی اس کو ذرا اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھ دو۔ سلطان نے بھی زور لگایا لیکن بوری نہ اٹھی۔ ایک آدمی کو اور بلایا، اس سے نہ اٹھی، 3 آدمیوں نے اٹھائی، پھر اس کو رکھا گیا۔ اسی وقت قاضی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، دیکھیں ایک بوری ہے، آپ سے نہ اٹھی، مجھ سے نہ اٹھی، تیسرے کو ہم نے بلایا۔ جب انسان اپنی زمین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ آپ اس بوری کو نہ اٹھا سکے، آپ نے اس بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کل قیامت کے دن اس زمین کا بوجھ آپ پر ہوگا، بادشاہ سلامت کیسے اٹھاؤ گے؟ اور پھر یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من ارض 70، جس نے ایک بالش کسی کی زمین غصب کی، 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بادشاہ کو بات سمجھ آئی، رونے لگ گیا۔ اس بوڑھی اماں کو بلایا اور اپنے محل کی چابی اس کو دے دی، کہا یہ پورا محل باغ سمیت لے لے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس بوڑھی اماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، یہ آپ لے لو۔ فرمایا نہیں، میرے دل کو تسکین تب ہوگی، سکون تب ملے گا کہ تم اس کو قبول کر دو۔ پورا محل اس بوڑھی اماں کو دے دیا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ہمارے ماضی کے حکمران تھے جن کی زندگیوں میں عدل تھا اور اس عدل کا اثر پڑ رہا تھا۔ رب العالمین عادل بادشاہ ہے، وہ صرف اس کو نہیں دیکھتا انسانوں میں عدل ہو، وہ یہ بھی دیکھتا ہے جانوروں میں بھی عدل ہو۔ جب وہاں بھی عدل اور انصاف ہوتا ہے اس کے مطابق بھی اللہ کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت ملتان پہ راجہ رنجیت سنگھ حملہ کر رہا تھا، اس وقت وہاں کے نواب تھے مظفر خان۔ مظفر خان کو پتہ چلا کہ وہ حملے کے لیے بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور یہ مظفر خان وہ تھا جس کی زندگی عیاشی میں گزرتی تھی۔ خاص طور پہ اس کے دور میں یہ تھا کہ یہ کتوں کو اور اسی طرح ریچھ کو لڑاتا تھا۔ اس نے اپنے کتے پالے ہوئے تھے، لوگوں کے سامنے مقابلے کراتا، وہ سارے کتے خونخوار حملہ کرتے، ریچھ کی بوٹیاں کر دیتے، اور یہ اس پہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ تو جس وقت اس نے یہ حملہ کیا، نواب مظفر خان کو پتہ چلا کہ میری فوج اور میرے ساتھ لوگ تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے پاس تو اتنا بڑا لشکر ہے، پریشان ہو گیا۔ اس دور کے بڑے اللہ والے تھے حافظ جلال الدین ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ اب یہ بیس بدل کر ان کے علاقے میں پہنچا کہ حضرت سے دعا کراتا ہوں کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں فتح مل جائے، مقابلہ مشکل ہے۔ حضرت اپنے دور کے بڑے ولی اللہ تھے، یہ بیس بدل کر گیا۔ حضرت اس کو چہرے سے پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت اپنی خانقاہ میں ذکر کر رہے تھے، اندر آیا اور کہا آپ کو معلوم ہے وہ لشکر لے کر آ رہا ہے حملے کے لیے، حضرت دعا فرما دیجئے کہ اس کے لشکر کو شکست ہو جائے، ہمیں فتح ہو جائے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر رہے ہیں، آنسو بہ رہے، پھر ہاتھ نیچے کر دیے، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنسو بہ رہے، پھر ہاتھ نیچے کے، 3 دفعہ اس طرح کیے۔
پھر ایک دم سر جھکایا، ایک دم بات دل میں القا ہوئی۔ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ بات القا کر دیتا ہے، دل میں بات القا ہو گئی۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ریچھ کی آہیں ہیں وہ اللہ کے عرش پہ پہنچ چکی ہیں، تم جو کتوں کو ریچھ کے ساتھ لڑاتے تھے اور اس ریچھ کی آہیں اللہ کے عرش پہ پہنچ گئیں، اس کی وجہ سے تمہارا یہ شہر تم سے لے لیا جائے گا اور یہ ظلم و ستم ہوگا، تم اس کو اب روک نہیں سکتے۔ اس وقت اس کو پتہ چل گیا واقعی میں نے یہ ظلم کیا تھا، اس ظلم کا یہ نتیجہ سامنے آیا۔ جب وہ لشکر لے کر آیا تو اس نے پورے علاقے کو فتح کر دیا اور ان کو غلام بنا دیا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، جہاں جانور کی آہیں عرش تک پہنچتی ہوں، یہاں تو انسانوں کی آہیں پہنچ رہی۔ عرصہ ہو گیا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی عدل نہیں ہوتا۔ کتنی بیوائیں ہیں جن کی جائیدادوں پہ قبضہ ہے، کتنے یتیموں کے مال پر قبضہ ہے، کتنے کے حقوق پر قبضہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں جب عدل ختم ہو جائے تو اللہ کی مدد چلی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش ہو ہم معاشرے میں انصاف کو رائج کریں، جتنا انصاف رائج ہوتا ہے رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، اور جب انسان انصاف نہیں کرتے پھر اللہ انصاف کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب انسان انصاف کرنا چھوڑ دے اور انسان کے دل میں سنگ دلی آ جائے، نفس پرستی آ جائے، مال کی محبت آ جائے، پھر اللہ کیسے انصاف کرتا ہے؟ مکافات عمل میں واقع ہے، ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر جمعہ خان نام تھا، دماغ کے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، لیکن یہ جب تک اپنی فیس پوری نہیں لیتے، آپریشن کا پورا خرچہ نہیں لیتے تھے، اس وقت تک آپریشن نہیں کرتے۔ بڑے سنگ دل آدمی تھے، مریض مر رہا ہے مرتا رہے، ان کو مریض کے مرنے کی جینے کی کوئی اہمیت نہیں، اپنے پیسوں کی اپنی فیس کی ہے۔ جیسے آج کل بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں، انہیں صرف اپنی فیس چاہیے، اپنی میڈیسن بیچنا ہے اور مریض پر اتنے سارے ٹیسٹ لکھوا کے اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا اسے فائدہ یا نقصان ہے۔ اس کی زندگی میں بھی یہی بات تھی۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک شخص کہتا ہے میں راستے میں آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک نوجوان سڑک پہ پڑا ہوا، دماغ اس کا کھلا ہوا ہے، بھیجا اس کا باہر ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جلدی سے اس نوجوان کو اٹھایا، اپنی ٹیکسی میں ڈالا، جلدی سے ہسپتال پہنچایا کہ ابھی اس میں کچھ رمق ہے، شاید یہ بچ جائے۔ جیسے ہسپتال میں لایا گیا، ڈاکٹر جمعہ خان سے کہا گیا بھائی جلدی آؤ، مریض کی حالت بڑی نازک ہے۔ اس نے کہا پہلے میری فیس ادا کی جائے، آپریشن کا خرچہ پہلے میرے ہاتھ میں رکھا جائے، اس کے بعد مریض کو دیکھوں گا۔ نرسیں کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بڑی نازک حالت ہے۔ اس کا ایک ہی سوال تھا، ان کے ورثہ کوئی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب میں بلاؤ۔ وہاں تو کوئی عزیز نہیں تھا، ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اس نے آ کر کہا جی آپ دیکھ لیں، اگر انہوں نے فیس نہیں دی میں دوں گا۔ کہا نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو کافی دیر بات چلتی رہی، وہ نہیں مان رہا تھا۔ آخر اس نے ٹیکسی کی چابی اس کو دے دی، کہا ڈاکٹر صاحب یہ چابی رکھ دو، اگر ان لوگوں نے آپ کو فیس نہیں دی، اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں نے، آپ میری ٹیکسی کو بیچ کر اپنی فیس لے لینا۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، چابی لی، جیب میں ڈالی، اب نکل رہا تھا، فون کی گھنٹی بج گئی، گھر سے فون آ گیا کہ پتہ چلا ہے ہمارے اس اکلوتے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ آپ کے ہسپتال میں لایا گیا، بتاؤ حالت کیسی ہے؟ جب بی بی کی یہ بات سنی، موبائل ہاتھ سے گرا، دوڑتا ہوا پہنچا۔ جس وقت تک پہنچا تو دیکھا اپنا ہی اکلوتا بیٹا اپنی ہی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ جس بیٹے کے لیے مال جمع کرتا تھا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، لوگوں کے گلے کاٹتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے سامنے لایا وہی اکلوتا بیٹا، اور وہی اس کے سامنے، اسی کے ہسپتال میں، وہی وارڈ میں اس نے جان دے دی۔ تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے رب العالمین تو خالق ہے۔ جب انسان انصاف نہیں کرتا تو رب کا قانون تو اندھا نہیں ہے، پھر اللہ انصاف کرتا ہے۔ اس لیے جب رب کا انصاف ہو تو رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو عدل میں ہماری زندگی گزرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔